بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، تقریباً 1.5 سال سے کورونا والی وبا اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے لوگوں کی زندگی اجیرن بنی ہوئی ہے۔ کورونا کی ایک لہر ختم ہوئی، دوسری آ گئی، دوسری کے بعد اب تیسری کا انتظار ہے، اور بتلایا جا رہا ہے کہ اب جو تیسری لہر آئے گی تو اس میں بچوں کو اور بوڑھوں کو اور جو بچ گئے ہیں پہلے ان کے لیے مصیبت ہوگی۔ لاک ڈاؤن بھی 1.5 سال سے ابھی تک کسی نہ کسی شکل میں جاری ہے۔ لوگوں کے معاشی حالات ہو، سماجی حالات ہو، سیاسی حالات ہو، تعلیمی حالات ہو، ہر چیز متاثر ہو چکی ہے۔ مشکل ترین حالات میں دشمن بھی دوست بن جاتے ہیں، لیکن ان موجودہ مشکل ترین حالات میں دوستوں میں بھی دوریاں پیدا ہو گئی۔ جب کوئی وبا، آفت، مصیبت آتی ہے تو اس وقت میں حکومتوں سے امید ہوتی ہے کہ وہ ہمدردی، انسانیت کا ثبوت دیں گے، لیکن لاک ڈاؤن لگانا اور اس کے ذریعے سے لوگوں کو اپنے گھروں پر مقید کر دینا، لوگوں کے روزگار سے ان کو دور کرنا، لوگوں کی تعلیم سے ان کو دور کرنا اور بے شمار نقصانات کا باعث ان کو بنا دینا، اسی کو ہمدردی سمجھا جا رہا ہے اور انسانیت سمجھا جا رہا ہے۔ لوگوں کو اپنی تکلیفوں کا احساس، اپنی پریشانیوں کا احساس بھی ہے، اور اسی احساس کا، اسی آواز کا، اسی فکر مندی کا یہ اثر ہے کہ تقریباً تالے کھولتے چلے جا رہے ہیں۔ کمپنیاں، فیکٹریاں، دکانیں، بازار، دواخانے، اب یہ تقریباً جگہ کھلی ہے، کسی نہ کسی شکل میں چہل پہل ہر طرف نظر آ رہی ہے۔ اگر کوئی چیز نہیں کھلی ہے اب تک تو وہ تعلیمی ادارے ہیں۔ مدارس 1.5 سال سے مدارس بند ہے تقریباً جگہوں کے، الا ماشاءاللہ۔ مکاتب بھی تقریباً بند ہے، جمعہ کے خطابات کہیں پر بند ہے، اور لڑکیوں کے مدرسے بند ہے، اسکول اور کالج مسلسل بند ہے۔ آن لائن تعلیم کا حکومت کی طرف سے اعلان ہے اور ادارے اس کا اہتمام بھی کر رہے ہیں، لیکن بتلاؤ کہ جس ملک کے اکثر باشندے ایسے ہو کہ جہاں پر نیٹ ہی کی سہولت نہ ہو، اور جہاں نیٹ کی سہولت بھی ہو تو وہاں اتنی کمزور سہولت ہو کہ کبھی طالب علم جڑ نہ پائے،
اور جڑے تو سمجھ نہ پائے، کبھی ٹیچر ہی جڑنے کے بعد کٹ جائے اور بچوں کو ان کی آواز ہی نہ آئے۔ جو نظام آن لائن تعلیم کا ہے اس وقت میں رائج، تو اس آن لائن تعلیم کو دیکھیں تو سوائے اس کے کچھ فائدہ اس کا نظر نہیں آتا کہ بچے کم سے کم اپنے اساتذہ سے جڑے ہوئے، اور نہ کے مقابلے میں یہ بھی بہت ہے۔ لیکن جو آن لائن تعلیم کا کمزور پہلو ہے اس کا یہ اثر دیکھنے کو ملا کہ بچے امتحان کے قابل نہیں تھے، تو حکومت نے ان کو پروموٹ کرتے ہوئے پاس تو کر دیا اور ان کا 1 سال بچ گیا، لیکن یہ 1 سال بچنا کیا کافی ہے؟ جو تعلیمی گراوٹ ان کے اندر آئی ہے اور جو صلاحیت ان کی بن نہیں پائی ہے 1 سال میں، کیا آگے چل کے اس کا ان کو نقصان نہیں پہنچے گا؟ جب یہ لاک ڈاؤن ختم ہوگا، بیماری ختم ہوگی، اس وقت میں یہ جو طلبہ اور طالبات جب میدان عمل میں آئیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو کمی اور خامی رہ گئی ہے اس کا نقصان تو ان کو اٹھانا پڑے گا۔ اسکول میں پڑھانے والوں کی سیلری چالو ہے اور سرپرست بھی مطمئن ہے کہ ان کی تعلیم چل رہی ہے۔ پرائیویٹ ادارے ہیں تو وہاں پر بھی فیس کا نظم ہے، تو فیس کو وصول کرنے کی اپنی کوشش کر رہے ہیں۔ صحیح معنوں میں دیکھا جائے تو اسکول چالکوں کا اور اسکول میں پڑھانے والے سرپرستوں کا کوئی خاطر خواہ نقصان نظر نہیں آتا، لیکن جو معصوم بچے ہیں جن کی پڑھائی کی عمر ہے ان کا اصل حقیقت میں نقصان ہو رہا ہے۔ اتنے لمبے عرصے سے تعلیم سے دور رہ کر جو نقصان ہوا ہے وہ نقصان دیگر دوسرے نقصانات کے مقابلے میں زیادہ بڑا ہے، لیکن کیا ہم کو اس کا احساس ہے؟ ہمارے لیے تو سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ جب یہ لاک ڈاؤن اور موجودہ حالات نہیں تھے، نارمل حالات تھے، اس وقت میں بھی ہماری اکثریت کے نزدیک تعلیم کی اہمیت ہی نہیں، اور جن کے پاس تعلیم کی اہمیت ہے تو وہ لوگ بھی عصری تعلیم کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، دینی تعلیم کو وہ خاطر میں نہیں لاتے۔ اور جو دینی تعلیم کے بارے میں بھی سوچتے ہیں اور فکر مند ہے، ان لوگوں کی جو دینی تعلیم کا حال ہے تو وہ بھی ایسا کہ جیسے ہی لاک ڈاؤن لگا تو سب معاملہ تتر بتر ہو گیا، کوئی نظام ایسا باقی نہیں رہا کہ چلو حکومت کی طرف سے لاک ڈاؤن ہو گیا تو کم سے کم گھروں پر جو بچے چلے گئے ہیں تو مدرسوں میں سے ان کے لیے کوئی راستہ فراہم کیا جائے اور کوئی نہ کوئی ان کے تعلیم کا بندوبست ہو۔ اسلام میں دینی تعلیم کی بھی بڑی اہمیت ہے اور عصری تعلیم کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ دینی تعلیم تو اگر آپ کسی کو ماہر بنانا چاہیں، عالم، حافظ، مفتی، قاری یا اور دینی کسی شعبے میں مہارت پیدا کرنا چاہے کسی بچے کی، تو یہ فرض کفایہ ہے اور ناگزیر ضرورت ہے دین اسلام کی، اور اس کے بے شمار فضائل اس کے وارد ہوئے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر، چاہے وہ بوڑھا ہو یا چاہے جوان ہو، ان کے لیے ضرورت کے بقدر دین کا علم حاصل کرنا فرض عین ہے۔ پاکی اور ناپاکی کے مسائل معلوم کرنا، نماز کے ضروری مسائل معلوم کرنا، زکوٰۃ کے مسائل اگر تھوڑے بہت پیسے پاس میں ہو، استطاعت ہو تو حج کے مسائل، عمرہ کے مسائل، قربانی کے مسائل، اسی کے ساتھ ساتھ رمضان کا مہینہ آتا ہے تو روزوں کے مسائل، پھر کمانے لگے تو کاروبار اور تجارت کے مسائل، ملازم بنے کہیں اور کوئی کسی کو ملازم رکھے تو اس کے ضروری مسائل، شادی کی عمر ہو گئی تو لڑکے اور لڑکی کو شادی کے ضروری مسائل، میاں کو بیوی کے حقوق، بیوی کو شوہر کے حقوق جو اسلام میں عائد ہوتے ہیں ان کا حاصل کرنا اور اس کو معلوم کرنا، طلاق کے ضروری مسائل۔ اس طرح سے جس جگہ پر بھی مسلمان قدم اٹھائے تو وہاں کے ضروری مسائل کا اس کو معلوم کرنا فرض عین ہے۔
عصری تعلیم، یہ سائنس، ٹیکنالوجی، جغرافیہ، ریاضی، یہ نفس عصری تعلیم ہے، تو یہ بھی بسا اوقات ضروری، لازم، واجب کے درجے میں، کبھی فرض کفایہ کے درجے میں اور کبھی مستحب کے درجے میں ہوتی ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ یہ جو عصری تعلیم کا اس وقت میں نظام رائج ہے اور جو نصاب مرتب شکل میں موجود ہے اور جو عام طور پر اسکول اور کالجوں میں پڑھایا جاتا ہے، تو اس کے اندر بڑے مفاسد ہیں اور دینی نقصانات ہیں، تو یہاں پر کلام کیا جا سکتا ہے، لیکن اصولی طور پر عصری تعلیم کا حاصل کرنا بھی گویا کہ ضروری اور لازمی چیز ہے۔ جس وقت میں مسلمان ان علوم کی سرپرستی کر رہے تھے، نگرانی کر رہے تھے، اور جغرافیہ، سائنس اور ٹیکنالوجی اور ان فنون میں، ان علوم میں بعض دور جب مسلمانوں کے ہاتھ میں تھی، بلکہ اس کے اصل بانی اور اس کو پروان چڑھانے والے مسلمان ہی ہیں، تو جب ان کے ہاتھ میں تھی تو یہ علوم صحیح معنوں میں اسلامی پہچان بنے ہوئے تھے، اور اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کے مطابق یہ علوم انسانوں کو انسانیت میں معراج بخشنے والے تھے، خدا کی معرفت والے تھے، انسانوں کی ضرورت پورے کرنے والے تھے۔ دنیا کمانا اور دنیا کمانا، حرص ہوس کے پیچھے پڑنا، عیش پوشی کرنا، فحاشی اور بے حیائی کے بازار کو گرم کرنا، ماڈرن خیالی کے نام سے جہالت اور درندگی کو فروغ دینا، یہ ان علوم کے مقاصد میں سے نہیں تھا۔ لیکن سقوط اسپین کے بعد جب ان علوم کی سرپرستی یہودیوں نے، نصرانیوں نے اور خدا بیزار لوگوں نے شروع کی، تو ظاہر سی بات ہے کہ اب ان کی سرپرستی میں اور نگرانی اور کنٹرولنگ میں جب یہ علوم رائج ہونے لگے، تو پھر اب ان علوم کے ساتھ ساتھ دوسرے زہریلے چیزیں وہ بھی پروان چڑھنے لگی۔ ایک مسلمان اپنے بچے کو اسکول کی تعلیم ضرور دے، ایک مسلمان اپنے بچے کو ڈاکٹر، انجینئر اور دنیاوی علوم میں ماہر ضرور بنائیں، لیکن اس بات کا خیال ضرور رکھے کہ وہ کیا ہیں، وہ ایک مسلمان ہے، اس کا جو دین ہے دین اسلام ہے، اور دین اسلام صرف نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کا نام نہیں ہے، ایک پورے مکمل نظام حیات کا نام ہے، زندگی گزارنے کا ایک پورا طریقہ اس میں موجود ہے۔ تو تعلیم کیسی حاصل کی جائے، کن مقاصد کے لیے حاصل کی جائے، اس کے کیا شرائط ہیں، اس کے لیے کیا مسائل ہیں، ان مسائل کا معلوم کرنا بھی ضروری ہے، اور اس کی روشنی میں اپنے بچوں کو پڑھائیں۔ ورنہ اگر اپنے بچوں کو آپ عصری تعلیم آج کے زمانے میں دیں اور پھر مقصود دنیا کمانا ہی ہو، مقصود عیش پوشی ہی ہو، مقصود صرف اپنے فخر اور اپنے اسٹیٹس کو بلند کرنا ہی ہو، اور پھر ان اسکولوں کی نظر کر دینے کے بعد دین اور ایمان کی ان کی فکر نہ ہو اور ان کی اسلامی روایت پر عمل پیرا ہونے کی فکر نہ ہو، تو پھر ایسے اس طرح سے اسکول کی تعلیم دینا کوئی جائز نہیں ہے۔ اسکول میں ڈالتے وقت ہی ماں باپ پر یہ لازم ہو جاتا ہے کہ پہلے وہ اپنی نیت کو درست کریں کہ ہم اپنے بچوں کو جو پڑھا رہے ہیں وہ اس لیے پڑھا رہے ہیں کیونکہ یہ علوم بھی ضروری ہے، اور ان علوم کے ذریعے سے وہ اپنی ضروریات پوری کرے، اپنے خاندان کی، اپنے رشتہ داروں کی، اپنے قوم و ملت کی ضرورت کو پورا کرے اور انسانوں کی ضرورتوں کو پورا کر سکے، خدا کی معرفت کا یہ ذریعہ بنے، دین اسلام پر آسانی سے عمل پیرا ہونے کا یہ ذریعہ بنے، اسلام کو دوسروں تک پہنچانے کا یہ ذریعہ بنے، یہ نیت ہو۔ اور جب اسکول کا انتخاب ہو تو ایسا اسکول نمبر 1 پر ہونا چاہیے کہ جہاں کا نظام بھی اور نصاب بھی اسلامی ڈھنگ میں ڈھلا ہوا ہو، کوئی خلاف شریعت کام وہاں نہ ہوتا ہو، نصاب بھی بالکل ایسا ہو کہ جس میں اسلامی
کلچر، اسلامی تہذیب اور اسلامی احکامات کا لحاظ رکھا گیا ہو، اور ایسے نصاب ملنا اس ملک میں خال خال ہی مشکل کام ہے، اور ایسا اسکول کا مینجمنٹ ملنا بھی مشکل ہے۔ یہ اگر نہ ہو تو دوسرے نمبر پر ایسے اسکول کا انتخاب کرے کہ جس اسکول میں پڑھانے والے اور انتظامیہ کے لوگ ایسے ہو کہ نصاب اور نظام کے ذریعے سے جو ذہنی ارتداد پھیل رہا ہے، اس کے ذریعے سے جو بے حیائی پھیل رہی ہے، اور اس کے ذریعے سے جو انارکی پھیل رہی ہے، خود غرضی پھیل رہی ہے، اور اس کے ذریعے سے جو اسلام اور دین اسلام سے دوری پیدا ہو رہی ہے، اپنے مذہب سے دوری پیدا ہو رہی ہے، تو وہاں کے ٹیچرز، وہاں کی انتظامیہ ایسی صلاحیت کے حامل ہو کہ نصاب پڑھائے تو صحیح ان کا، لیکن نفس مضمون کو پڑھائے، اس کے اندر ساری جو برائیاں آ رہی ہیں اس کی وہ کاٹ بھی سکھائے، بچوں کی ذہنی تربیت کرے اسلامی ڈھنگ پر، تو ایسے اسکول میں پڑھانا جائز۔ اگر شہر میں ایسا اسکول ہو تو چاہے کتنا ہی خرچ کرنا پڑے، چاہے کتنا ہی وقت دینا پڑے، ایسے اسکول میں اپنے بچوں کو پڑھانا لازم سمجھو۔ اگر صرف نزدیک والا اسکول صرف یہ کہ یہاں کی تعلیم بہت اچھی ہے اور ہمارا بچہ کلیکٹر بنے گا، ایس پی بنے گا، ڈاکٹر بنے گا، یہ سوچ کر ڈالیں گے، اور وہاں جا کر بچے کا ذہن خراب ہوگا، اس کا عقیدہ اور ایمان خراب ہوگا، اس کے اندر بے حیائی آئے گی، آرٹ کے نام پر وہ ناچ گانا کرے گا، آرٹ کے نام پر وہ فضولیات اور لغویات میں پڑے گا، تو یہ بچے کے مستقبل سے تو ہے ہی کھلواڑ، لیکن اللہ کے پاس ہم مجرم بنا کر اٹھائے جائیں گے۔ اس کو کوئی گناہ نہیں سمجھتا۔ آج بچیاں ہوں، ان کو پردے کے ساتھ جانا آنا، وہاں پر لڑکوں اور لڑکیوں کا الگ بیٹھنا، یہ ہماری اپنی ذمہ داری ہے کہ شرعی احکامات کی ہم پابندی کروائیں، ورنہ آج ہو یہ رہا ہے کہ اسکول سے پڑھنے والے، کالج سے پڑھنے والے ایک بڑی تعداد میں وہ لوگ ہیں کہ جو کہ ارتداد کے دہانے پر ہیں، ان کا ایمان بھی شاید محفوظ نہیں ہوگا، وہ دین اسلام سے بیزار ہیں۔ کتنے ایسے ہوں گے کہ جو اگر دین اسلام کو انہوں نے خیر بات نہیں کہا تو ان کے دل کے اندر اسلام اور اسلامی چیزوں کے بارے میں شکوک اور شبہات ڈال دیے گئے۔ کچھ اس میں سے وہ ہیں جو ظاہر نہیں کر سکتے تو وہ خاموش ہیں، لیکن دل میں ان کے اسلام کے تعلق سے شک شبے موجود ہے، اور کچھ لوگ جری ہیں تو ان کے آرٹیکل، مضامین وغیرہ اخبارات میں، رسائل میں پڑھو، انٹرنیٹ پر دیکھو کہ وہ مسلمان ہوتے ہوئے بھی اسلام پر اعتراضات کرتے ہیں۔ نہیں کچھ تو جو دیندار بھی ہیں تو ان کا بھی کم سے کم یہ نقصان تو ہو ہی رہا ہے کہ اسکول کالج میں پڑھنے کے بعد اپنے آپ کو دیندار سمجھتے ہیں تو انہوں نے دین کو الگ کر دیا، دنیا کو الگ کر دیا، مسجد، مدرسہ اور جماعت کا کام، یہاں کے حد تک وہ تو اپنے آپ کو دیندار سمجھتے ہیں اور اسی چیز کو دینی چیز سمجھتے ہیں، نماز، روزہ، حج، عمرہ وغیرہ کو، اس کے علاوہ بالکل اپنے آپ کو آزاد سمجھتے ہیں۔ تو یہ تو کوئی اسلامی نظریہ نہیں، یہ تو یہودیوں کا اور عیسائیوں کا نظریہ ہے کہ دین الگ ہے، دنیا الگ ہے۔ نہیں کچھ تو کم سے کم، چونکہ دنیا والوں نے اسکول اور کالج میں پڑھانے کے لیے جو مقصد متعین کیا ہے وہ ہے مال کمانا، پیسے کمانا اور اپنا ایک اسٹیٹس مینٹین کرنا، یہ انہوں نے مقصد بنایا۔ تو کم سے کم اتنا اثر تو اسکول کالج کے پڑھے ہوئے لوگوں میں ہوتا ہے کہ جب یہ کسی عہدے پر اور ذمہ داری پر آ جاتے ہیں، کوئی کام کے بن جاتے ہیں، تو پھر اب ان کو غریبوں سے حقارت ہوتی ہے۔ بہت سے تو مسجد میں نماز کو نہیں آتے، آئے تو دوسرے مسلمانوں سے گھلتے ملتے نہیں، کیونکہ عام طور پر مسجد میں تو غریب لوگ آتے ہیں، ان کو دینی بیانات سے بھی کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، کیونکہ دینی بیانات دینے والے علماء اور بزرگان دین بھی تو غریب ہوتے ہیں اور مالی اعتبار سے کمزور ہوتے ہیں۔ ان کے بچے کبھی مکتب میں، مسجد میں پڑھنے کو نہیں آئیں گے، کیوں؟ کیونکہ وہ بھی تو غریبوں کے بچوں کے بچے ہوتے ہیں عام طور پر مکاتب میں، مدارس میں، تو وہ کم سے کم یہ خرابی تو ضرور سے آ جاتی ہے کہ ان کی دعوتیں ہوتی ہیں، ان دعوتوں میں بھی ہائی کلاس کے لوگ ہی ان کو لگتے ہیں، غریب نادار مسلمان اس ضیافت میں شریک نہیں ہو سکتے۔ اس طرح کے بے شمار نقصانات ہو رہے ہیں۔ کیوں ہو رہے ہیں؟ کیونکہ ایک مسلمان ایسا سمجھتا ہے کہ بھائی عصری تعلیم ضروری ہے، اور یا پھر کچھ سمجھتے ہیں کہ مجبوری ہے۔ اب بچوں کو، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اسکول کے حوالے کر دیا، لیکن ان کے دین ایمان کی فکر نہیں،
دین ایمان کی فکر کرنے کے لیے مکتب بھی بھیجنا پڑے گا، دین ایمان کی فکر کے لیے گھر میں نگرانی بھی کرنی پڑے گی، دین ایمان کی فکر کے لیے دیکھنا پڑے گا کہ ہم کون سے اسکول میں ڈال رہے ہیں، کہیں وہاں ناجائز کام تو نہیں کروائے جاتے، وہاں کے ٹیچرز کیسے ہیں، وہ اسلامی فکر والے ٹیچر ہیں یا نہیں ہیں، یہ چیز کو بھی دیکھنا پڑے گا۔ لیکن اس چیز کو نہیں دیکھا جاتا۔ اس کا مطلب یہ کہ ہم بڑی لاپرواہی کے ساتھ اپنے بچوں کو گویا کہ ہم اپنی خود کی نسل کشی کر رہے ہیں، کیونکہ وہ زمانہ گیا کہ لوگ کسی قوم کو مٹانا چاہتے تھے تو پھر وہاں پر جنگ مسلط کر دیتے تھے، ان کا قتل عام کرتے تھے، ان کے اوپر میزائل داغتے تھے۔ یہ طریقہ اب نہیں اپنایا جاتا کسی قوم کو مٹانے کے لیے۔ آج تو کسی قوم کو مٹانا ہو تو اس کا آسان حربہ یہ ہے کہ ایسی تعلیم ان کو دے دی جائے کہ وہ نام کے تو اس قوم کے رہیں لیکن حقیقت میں وہ اپنے مذہب سے دور ہو جائے اور ان کا ایمان رخصت ہو جائے۔ اور یہی فارمولہ چل رہا ہے۔ نظام تعلیم، نصاب تعلیم، قومی تعلیمی پالیسی جو نہیں آ رہی ہے اس کو آپ دیکھیے کہ کیا مقاصد کے ساتھ اس کو رد و بدل کیا گیا اور کیا ہم کو دینا چاہتے ہیں۔ الغرض عصری تعلیم بھی اہمیت کی حامل ہے، دینی تعلیم بھی اہمیت کی حامل ہے، لیکن ان تعلیم سے جو فوائد ہم کو ملنے چاہیے، ان فوائد کا جو نقصان، جو فوائد ہم کو حاصل نہیں ہوئے اتنے عرصے میں، کیا اس نقصان کی بھرپائی کی ہم نے فکر کی؟ میں یہ اصل عرض کرنا چاہتا تھا، بات دوسری طرف چلی گئی۔ میں اس بات کی فکر دلانا چاہتا ہوں کہ جو دین اسلام کا پہلا حکم اقرا کا آیا ہو کہ اقرا بسم ربک، اپنے رب کے نام سے پڑھو، وہ قوم کا تعلیم کا نقصان ہو رہا ہے تو وہ قوم اپنے تعلیم کے نقصان پر کتنی فکر مند ہے؟ اپنے اسکول کی، اپنے کالج کی، اپنے مدرسے کی، اپنے مکتب کی تعلیم کی کتنی فکر مند ہے؟ ایک تو ہے کہ حکومت ذمہ دار ہے، بات ٹھیک ہے، لیکن ہم اپنی ذمہ داری کس حد تک پوری کر رہے ہیں؟ جس مسلمان قوم کو دین اسلام اس حد تک دین کی تعلیم کی اہمیت سکھاتا ہے کہ انہوں نے غریب رہنا اور مفلسی میں رہنا پسند کرنا چاہیے لیکن ان پڑھ اور جاہل رہنا پسند نہیں کرنا چاہیے، وہ قوم، اس قوم کو کتنا احساس ہے اپنے تعلیمی نقصان کا؟ یہ جو 1.5 سال میں نقصان ہوا، آئندہ پتہ نہیں کب کھلنے والے ہیں اسکول اور کالج اور مدرسے، تو یہ جو نقصان ہو رہا ہے اس نقصان کی بھرپائی کیا سالوں میں بھی ممکن ہے؟ ہم لوگوں نے کم سے کم اپنے بس کا، اپنی غربت کو دیکھتے ہوئے، اپنے حالات کو دیکھتے ہوئے اتنی کوشش تو کرنی چاہیے جتنی کوشش ہونی ہے، جس سے یہ نقصان کم سے کم ہو۔ کیا اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ جہاں پر مکتب احتیاطی تدابیر کے ساتھ چل رہے ہیں، مکانوں میں یا پھر مسجدوں میں، وہاں پر اپنے بچوں کو پورے احتیاطی تدبیر کے ساتھ بالکل بھیجیں مکتب میں تاکہ ان کے مکتب کی تعلیم کا نقصان نہ ہو؟ کیا یہ نہیں کر سکتے؟ اگر کسی جگہ پر اجتماعی شکل میں مکتب کا نظام نہیں ہے تو کیا اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ ہم جائیں، کوئی عالم ڈھونڈے، حافظ ڈھونڈے، قاری ڈھونڈے اور ان کو اپنے گھر پر ٹیوشن دینے کے لیے بلائے اور اپنے گھر میں کچھ اڑوس پڑوس کے بچوں کا نظم کرے، ان کی تعلیم کا انتظام کرے؟ کیا یہ بھی نہیں کر سکتے؟ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس وقت میں مکاتب بند جہاں پر ہے وہاں کے معلمین بھی پریشان ہیں کیونکہ ان کا معاش بھی اس سے جڑا ہوا ہے، ان کی آخرت تو جڑی ہوئی ہے ہی، ان کی دنیا کی ضرورتیں بھی اس سے جڑی ہوئی ہے، اور ہمارے ذمہ صرف ان لوگوں کا معاش ہے لیکن ہماری آخرت ان لوگوں سے جڑی ہوئی ہے۔ تو جیسے یہ لوگ آج ہمارے پاس آتے اور کہتے ہیں مکتب کا اتنا نقصان ہو گیا، تنخواہیں بند ہے، آپ اس کا انتظام کریں، ہم ان کے پاس جائیں کہ مکتب بند ہے، ہمارے بچوں کی تعلیم کا نقصان ہوا، آپ ہمارے گھر پر آ کر پڑھائیے، ہم اڑوس پڑوس کے بچوں کو جمع کریں گے۔ اسی طرح سے جو ٹیچر حضرات ہیں جو اسکولوں میں پڑھاتے ہیں تو اب وہ بھی تو بس گھر پر آن لائن کچھ کام کر رہے ہیں، سرکاری ڈیوٹی پر ہے، تنخواہ ماشاءاللہ مل رہی ہے، تو انہوں نے یہ کرنا چاہیے کہ جس بستی کا اسکول ہے وہاں پر کچھ نہ کچھ وقت دے، اسکول میں نہ صحیح کسی جگہ پر 2-3 جگہوں پر جا کر ٹیوشن والے انداز میں بچوں کو پڑھائے، وہاں نہیں تو جس بستی میں رہتے ہیں وہاں پر یہ خدمت انجام دیں۔ جو پرائیویٹ اسکول چلتے ہیں ان کی بھی تنخواہیں بہتوں کی بند ہے، آپ ان کو ہائر کیجئے، اپنے بچوں کی اسکول کی تعلیم کا نقصان نہ ہو، سلیبس موجود ہے، کتابیں موجود ہیں، اپنے گھر پر بلا کر ان کو ٹیوشن دلوائیں۔ کیا یہ بھی نہیں کر سکتے؟
یہ کم سے کم درجے کے کرنے کے کام ہیں جو اس وقت ہم نے کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمارے اس تعلیمی نقصان کی بھرپائی فرمائے، جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس پر مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اذان دے دیجیے۔